کہ اچانک سے ایک خبر سامنے آتی ہے کہ کوئٹہ میں ایک ڈاکٹر پر تیزاب والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ جسٹ امیجن کہ ایک خاتون ایک ایسی جگہ جاتی ہیں جہاں وہ اپنے گھر سے زیادہ ٹائم سپینڈ کر رہی ہیں۔ آپ جہاں پہ جاب کرتے ہیں وہاں پہ آپ اپنے گھر سے زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، وہ آپ کا دوسرا گھر ہوتا ہے۔ اگر آپ وہاں پر ہی سیف نہیں ہیں تو آپ کس جگہ پہ سیف ہیں؟ ایک لڑکی گھر سے نکلتی ہے کوئٹہ جیسے جگہ پہ جہاں پہ لڑکیوں کی تعلیم، ان کا آگے نکلنا مطلب کمپیریٹیولی باقی سٹیز کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ تو ایسی جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون نکلی ہیں، انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، انہوں نے پھر اپنی وہ جاب سٹارٹ کی ہے ہاسپٹل میں، اور وہ پیشنٹس کو بھی دیکھ رہی ہیں، وہ اپنی نیند اور سب چیزیں وہ اپنی قربان کر رہی ہے۔ تو ایسی کیا وجہ ہوتی ہے کہ اسی ہاسپٹل کا ایک لفٹ آپریٹر ہے جو وہاں پہ مزدور ہے، وہ آ کے ڈاکٹر کے اوپر تیزاب پھینک کے چلا جاتا ہے؟ اتنی جرت اس کے اندر کیسے آتی ہے؟ اور سب سے پہلی بات تو میں حکومت سے، جو ہمارے حکمران ہیں، جو ادارے ہیں، ان سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ پلیز پاکستان سے یہ جو تیزاب ایسڈز ہیں نا، یہ بین کر دیں، ختم کر دیں اس کو، کیونکہ آپ لوگ تو ہیں ہی نالائق ہیں، آپ لوگوں سے تو کچھ ہونا نہیں ہے۔ اور سونے پہ سہاگا، مطلب آپ امیجن کریں کہ وہ ڈاکٹر کے اوپر تیزاب پھینک کے وہاں سے بھاگ گیا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب ابھی وہ خبر کہیں پہ بھی نہیں پھیلی ہے، کسی کو نہیں پتا کہ کس نے تیزاب پھینکا، وہ کہاں گیا، اور تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ جی وہ پولیس انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے۔ کیسے مارا گیا؟ کیوں مارا گیا؟ وہاں پہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ وہاں کر کیا رہا تھا؟ اور پولیس نے کیسے مار دیا اس کو؟ یا آپ یہ بولیں کہ آپ لوگوں نے اس کو بچا لیا ہے۔ ہمیشہ ایسے ہوا ہے کہ کسی کے بھی بچے کو اٹھا لیتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں اور ادھر اس کو پیش کر دیتے ہیں، جی وہ تو انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے، اس کا چہرہ مسخ کر دیا جائے گا، یا اس کی ڈیڈ باڈی اس طرح کی بنا دی جائے گی کہ اس کی پہچان ممکن نہ رہے، اور آپ یہ بتائیں گے کہ جی یہ تو فلاں مجرم تھا، ہم نے تو اس کو انکاؤنٹر میں مار دیا۔ کیوں مارا ہے اس کو؟ اتنی آسانی سے اس کو مار دیا آپ نے۔ وہ عورت جس کی الحمدللہ کہ ان کی جسم جو ہے وہ اتنا نہیں جھلسا، 13% جو ہے ان کی باڈی برن ہوئی ہے، جس میں آنکھ جلی ہے، لیکن ان کی جو بینائی ہے وہ سلامت ہے، اور ان کی جو میجر پارٹس ہیں باڈی کے وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ لیکن آپ نے ایک چیز یہاں پہ ایک اور بھی دیکھی کہ وہاں پہ ایک لڑکا جو ان کو بچا رہا ہے، عبدالرزاق خلجی نام ہے اس کا، اگر میں غلط نہیں ہوں۔ آپ نے اگر وہ CCTV ویڈیو دیکھی ہو، جو فوٹیج آئی ہے، میں نے اسٹوری پہ پبلش کی ہے، آپ اس میں ذرا دیکھیں وہ بیچاری کیسے تڑپ رہی ہے۔ وہ بیچاری کمرے سے بھاگی ہے، وہ فرش پہ گر گئی ہے، بیٹھ رہی ہے، وہ تڑپ رہی ہے، اور وہ آس پاس جو کھڑے ہیں وہ منہ تک رہے ہیں۔ آپ کچھ نہ کریں، آپ کم از کم کچھ پانی، کوئی طبی امداد کچھ تو کریں اس کے لیے۔ ایک ہاسپٹل میں اگر عملے کا یہ حال ہے تو اگر باہر کسی جگہ پہ ایسا ہو جائے گا تو وہاں پہ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ وہ لڑکا آگے بڑھا ہے، اس نے ان کو بچانے کی کوشش کی ہے، مطلب آپ امیجن کریں وہ لڑکا جس کے اوپر تیزاب نہیں پھینکا گیا، لیکن جب وہ ڈاکٹر بیچاری وہاں سے گئی ہے، وہ لڑکا کیسے تڑپ تڑپ کے ایک دم سے گر کے بے ہوش ہو گیا۔ جسٹ امیجن کہ وہ جو ایسڈ تھا وہ کتنا اسٹرانگ تھا، وہ کتنا خطرناک تھا، کتنا ڈیڈلی تھا کہ اس نے اس لڑکے کو بے ہوش کر دیا، اس کے اوپر تو گرا بھی نہیں ایسڈ۔ اور سیلیوٹ ہے اس کے لیے۔ یہ مرد ہوتے ہیں، یہ ایسے لوگ، ایسے مرد ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، ایسے مرد ہمیں چاہیے، نہ کہ وہ نکھٹو جو کسی کام کے لیے نالائق، یا سوشل میڈیا پہ چھوڑ دیں ٹرولنگ کرنے کے لیے، یا کوئی خاتون بات کر رہی ہے تو اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، یا کسی چیز کے پیچھے پڑ جائیں گے، یا جا کے ہیراسمنٹ شروع کر دیں گے، بلنگ شروع کر دیں گے، اور اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا۔ نالائق دنیا جہان کے عبدالرزاق خلجی ان تمام مردوں کے لیے اگزامپل ہے کہ آپ نے سوسائٹی میں ویمن کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ وہ ہیرو ہے۔ اب رہی بات اس چیز کی کہ وہ مجرم جو ہے وہ انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے، واہ کیا بات ہے آپ لوگوں کی، آپ لوگ تو ابھی رپورٹ ہونے سے پہلے ہی آپ لوگوں نے مجرم کو اڑا بھی دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس کو پکڑتے، اس کے منہ پہ بھی وہی تیزاب ڈالتے، اس کے بعد اس کو گلی میں کھڑے ہو کے انکاؤنٹر کرتے اس کا۔ کیا اس بیچاری کی ساری زندگی خراب ہو گئی ہے؟ رات کو جب میں نے اس کی ویڈیو دیکھی ہے، جب یہ نیوز میرے سامنے آئی ہے، میں لٹرلی مطلب میں بہت زیادہ ڈر گئی ہوں اس ویڈیو کو دیکھ کے۔ میں اسلام آباد میں رہتی ہوں، کمپیریٹیولی اسلام آباد میں اس طرح کے ایشوز بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن بیکورڈ ایریاز میں پتہ نہیں کتنی اس طرح کے روز حادثات ہوتے ہیں کہ عورتوں کے اوپر تیزاب پھینک کے مجرم فرار ہو جاتا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ گیا کہاں ہے۔
خدارہ اس ایسڈ کو پاکستان سے بین کر دیں. آپ لوگ خود تو کچھ نہیں کر سکتے, نہ آپ خواتین کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, نہ ان کی سیکیورٹی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, لیکن کم از کم اس ایسڈ کو ہی ختم کر دیں, اس جڑ کو ہی ختم کر دیں جس کی وجہ سے معاشرے میں اس طرح کے ناسور جو ہیں وہ خواتین کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. بینگ اے وومن, میں باہر نکلتے ہوئے ڈر رہی ہوں. یہ پیچھے میرا گھر ہے, یہ میں گھر سے 2 قدم پہ یہ یہاں پہ آئی ہوں. میں اکیلی نہیں آ رہی تھی, مجھے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں یہاں سیف نہیں ہو سکتی ہوں. ہمارے حکمران جو اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں, یا ان کو چھوڑ دو, کبھی کشمیر میں پنگے کرنے انہوں نے, یا کبھی انڈیا کے ساتھ کرنے, یا کبھی کہیں اور جا کے کرنے, لیکن اپنے ملک کے اندر جو گند پھیل گیا ہے, جو واہیاتی پھیل گئی ہے, جو ناسور اس ملک میں پیدا ہو گئے ہیں, ان کو کون ختم کرے گا؟ وہ کون تھا؟ اس نے کس کے کہنے پہ ڈاکٹر ماہنور کے اوپر تیزاب پھینکا؟ وہ کہاں گیا؟ وہ کیسے غائب ہو گیا؟ اگر وہ انکاؤنٹر میں مارا گیا تو اس کے گھر والوں کو پکڑے اور ان کے گھر میں سے بھی کسی کے اوپر تیزاب پھینکے. ورنہ یہ جو وہاں پہ کوئٹہ میں بنے بیٹھے ہیں اپنے آپ کو بڑے پولیس کے اور جو آرگنائزیشنز کے ہیڈز بیٹھے ہوئے, وہ استعفیٰ دیں, جائیں. ہمیں آپ جیسے افسران کی ضرورت نہیں ہے. آخر کب تک خواتین؟ کبھی آپ نے سنا ہے کسی مرد کے اوپر تیزاب پھینک دیا گیا؟ کبھی آپ نے سنی ہے یہ چیز؟ نہیں سنی ہوگی. کیسے سنیں گے آپ؟ مطلب کہ اس ملک میں جینا محال ہو چکا ہے. میرا کوئی دشمن نہیں ہے, میری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. ہاں, کیونکہ میں سوشل میڈیا پر ہوں, میں پولیٹیکل ایسپیکٹس کے اوپر بات کرتی ہوں, تو ڈیفینیٹلی مجھے لوگ ناپسند کر رہے ہوں گے. ابھی کل سے جو میں کشمیر کے اوپر بات کر رہی ہوں, اس کے اوپر کتنے ہی ان پڑھ جاہل قسم کے مرد جو ہیں, مرد تو ان کو نہیں کہتی میں, تمیز کا دائرہ ان کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ اپنی اخلاقیات دکھا رہے ہیں, آپ کیسے بات کر رہے ہیں. جان نہ پہچان میں تیرا مہمان, آ کے مجھے ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایسے, یہ ایسے, یہ ایسے. مطلب اپنی عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اس کا استعمال نہیں کرنا ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ آ کے نا بونگیاں ضرور مارنی ہے. اگر آپ خواتین کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے ہیں, خدارہ اس ایسڈ کو بلاک کر دیں. اس کو پاکستان میں بنائے ہی مت, اس کو بین کر دیں. کوئی لیتا ہے تو اس کے لیے کوئی قانون بنائیں کہ اگر کوئی کسی جگہ سے ایسڈ لے رہا ہے تو وہ کیوں لے رہا ہے, کس مقصد کے لیے لے رہا ہے, کتنا لے رہا ہے. کیونکہ آپ تو خود خواتین کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. خواتین نے خود ہی کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. یہی ہو سکتا ہے پھر ہم گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی گھر میں بیٹھے ہیں, جرنلسٹ ہیں وہ بھی گھر میں بیٹھے ہیں, ٹیچرز بھی گھر میں بیٹھے ہیں. بس لڑکیاں گھر سے نکلیں ہی نہ, وہ گھر میں ہی بیٹھی رہیں. یہی آخری حل ہے.